بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے وفات اور تجہیز و تکفین سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے، پھوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہچان لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائیں، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہیں، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔